جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ تکبیر، اللہ صلوات یا رسول اللہ، امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ظہور کی تعجیل کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جبر العارفین بنور معرفتک واسبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل الایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل موجودات، علی عبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد عنی ابی القاسم محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى روحه ونفسه وصاره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اولیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، ورحمت اللہ علی محبی وشیتہم معین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ نور السماوات والارض واشرقت الارض بنور ربها صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں قبلہ کعبہ واجب الاحترام سید ابرار حسین نقوی اور انجمن غلامان اولاد زہرا کے صدر کے بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر قرب جوار امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھ کر یہ میری آواز آپ لوگوں تک جو پہنچ رہی ہے، یہ آپ لوگ میرے درمیان وسیلہ بنے ہیں۔ میں دعا گو ہوں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی
تعجیل اور انہی کے صدقے میں آپ لوگوں کا یہ کار خیر میں خدا اضافہ کرے اور دن دگنی رات چگنی عطا فرمائے. الہ امین، الہ امین. الہی آمین. تو سامعین محترم، یہ ایام شعبان ہیں. آخری عشرہ شعبان کا چال رہا ہے. ولادتیں ہیں. گویا خدا شعبان کے مہینے میں کربلا کے راہی تیار کر رہا ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے قبلہ صاحب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. شعبان المعظم اور محرم کے درمیان دونوں مہینوں میں شعبان المعظم یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں، یہ ساری ولادتیں ہی ولادتیں ہیں. محرم الحرام یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کوئی ولادت نہیں ہے، فقط غم ہی غم ہے. تو شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، پھر حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. اور پھر شہزادہ حضرت علی اصغر کی ولادت باسعادت، اور پھر حضرت قاسم اختلاف روایت کے ساتھ ان کی ولادت باسعادت ہے. اور پھر ان کے بعد شبیہ پیغمبر حضرت علی الاکبر کی ولادت باسعادت ہے. پھر وہ نیمہ شعبان کو وہ ہے جس نے کربلا کا انتقام لینا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی آیت امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ فرج شریف مل کے صلوات پڑھی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی قرآن میں حدیث قرآن میں آیت ہے جو امام کے وجود پر دلالت کرے؟ انشاءاللہ آگے چل کے میں کوشش کروں گا وہ آیات کو بھی آپ کے سامنے لاؤں. یہ جو دو آیات ہیں سورۃ نور کی، واللہ نور السماوات والارض واشرقت الارض بنور ربہا، یہ دو آیات امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. شاید عنوان موضوع لیتے ہوئے میں نے تو اجلس سے کام لے لیا ہے. عنوان بہت وسیع اور مشکل ہے. شاید جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے. بسم اللہ قبلہ صاحب، بسم اللہ. ماشاءاللہ. واللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ اور نور دو وجودوں کا نام نہیں ہے، ایک ہی ہے. اللہ ہی نور ہے اور نور ہی اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ قبلہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا جملہ کہہ دوں کہ یہ پروگرام جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے. مشکل بھی جس جہت سے ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور آسان جو ہے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے.
مشکل اس جیس سے ہے جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں، جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ادارے کو بنانے والے بیٹھے ہیں، اور پھر کوئی ادارے کو چلانے والے بیٹھے ہیں، اس لحاظ سے مشکل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آسان اس لیے ہے کہ جس کا ذکر ہے وہ مشکل کشا کی اولاد میں سے ہے، وہ خود ہماری مدد کرے گا۔ مل کے سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قبلہ صاحب سلامت رہو۔ سلامت نے آپ بھی۔ دوسرا جملہ عرض کروں کہ جتنا امام کا ذکر ہوگا اتنا ہی اللہ کی توحید مضبوط ہوگی، ماشاءاللہ۔ عقیدہ توحید کو تقویت ملے گی۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہم اگر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سے دور ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ہم اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ امام زمانہ عجل اللہ فارغ شریف خدا کا نور ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو پھر نور کی تعریف ہونی چاہیے۔ بسم نور اللہ۔ کسے کہتے ہیں؟ ویسے بھی بغیر تعریف کے آگے بڑھنا اور تعارف مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اس ممبر کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، پھر تعریف کی بھی تعریف ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل منطق نے تعریف کی ہے، جامع و مانع تعریف کی ہے۔ جامع عن الافراد اور مانع عن الاغیار ہونی چاہیے تعریف۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کا سادہ سا فارمولا جامع عن الافراد و مانع عن الاغیار ہونی چاہیے۔ جو اپنے ہیں وہ اپنوں میں رہیں، جو اپنے نہیں وہ دور رہیں۔ واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم شیعوں کی یہی تعریف ہو جائے۔ تعریف کیا ہے؟ النور الظاہر لذاتہ ومظہر لغیرہ، جو ذاتاً ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو، جہاں چمکتا ہے اسے بھی ظاہر کر دے اور روشن کر دے۔ یہ ہے تعریف۔ سبحان اللہ۔ آج جو عالم اسلام پریشان ہے اس وائرس کی وجہ سے، کہ اس وائرس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کی جانب دھکیل دیا ہے اور لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ضرور ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے من اعرض عن ذکری فإن له، سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاء اللہ۔ معیشت سے مراد مال نہیں ہے، اس معیشت سے مراد حیات ہے۔ اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ ہم جنازے اٹھا کر بھی مطمئن ہیں، وہ جنازے گرا گرا کر بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔
محمد والے محمد بلند کر صلوات. یہی ہے ذکر الہی سے جڑا ہوتا ہے اس کی معیشت خراب نہیں ہوتی. بسم اللہ بسم اللہ. وجہ یہ ہے جو ذکر الہی سے جڑا ہوتا ہے اس کی معیشت خراب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم ذکر الہی سے وابستہ ہیں. اگر ہم یا اللہ مدد ہیں تو مدد کے لیے علی آ جاتے ہیں، اگر ہم یا علی مدد ہیں تو مدد کے لیے امام زمان آ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے قبلہ صاحب. نعرہ حیدری. یا محمد قبلہ صاحب کیا بات. سبحان اللہ. اللہ نور السماوات والارض، یہ جو آیت سورہ نور کی میں نے پڑھی ہے یہ آیت تھوڑی سی طولانی ہے اور اس کا جو میں اقتباس لیا ہے یہ وقف جائز کے ساتھ میں نے پڑھا ہے. اور اسی آیت کے اللہم صلی علی محمد. سب مل کے بواز بلند سال آواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب ابھی تھوڑے سے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نجف کے جس طرح سے حالات ہیں اور وہاں انٹرنیٹ بھی تھوڑا سا ویک اور کافی کمزور ہے، تو جب تک علامہ صاحب واپس آتے ہیں تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے علامہ صاحب کی جو تقریر تھی، وہ ہمیں امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف کے حوالے سے تعارف کروا رہے تھے کہ امام زمانہ کون ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ نجف کا انٹرنیٹ کافی کمزور ہے، تو صلوات بھیجیں سب محمد والے محمد کی ذات. اللہم صلی محمد والے محمد عاجل فرجہم. نعرہ تکبیر. معذرت چاہتا ہوں کہ بیچ میں چونکہ بات ہم پوری دنیا کی کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی انداز سے کر کے جو یہ نیٹ کٹ گیا، ہمارے یہاں بہت کمزور ویک چلتا ہے. میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ. اور اپنے جملوں کو ہوں. ایک تو میں آیت پڑھی ہے سورہ نور کی، یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس میں سے ایک حصہ میں نے وقف جائز کے ساتھ پڑھا ہے اور اسی آیت کے آخر کی ایک میں حصے کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہد اللہ لنورہ، اللہ اپنے نور کی انہیں ہدایت کرتا ہے جنہیں چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ قبلہ صاحب. ماشاءاللہ. عمل ہو گیا امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ہدایت انہیں ہوگی جنہیں پروردگار عالم کہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو سبحان اللہ. یہد اللہ کی، اور یہ غیبت پر دلالت کرتی ہے. عرض کرنے لگا ہوں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین روشن ہوگی اپنے رب کے نور سے. یہ دو آیات، پہلی آیت غیبت پر دلالت کرتی ہے اور دوسری آیت ظہور پر دلالت کرتی ہے. یہ پردے میں بھی ہے تو نور الہی ہے، یہ ظہور میں بھی ہے تو نور الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین روشن ہوگی اپنے رب کے نور سے. اور میں بتاتا ہوں یہ نور کیا ہے. تفسیر صافی سے لے کر تفسیر حسن عسکری علیہ السلام تک
اور ایک کسی نے امام علیہ السلام سے بھی پوچھا اس اشرقت الارض بنور ربها کی تفسیر بتائیے، اور امام نے بتایا، اس کی تفسیر نے جو امام نے بتائی رب العرض یعنی امام الارض، زمین کا امام ہی زمین کا رب ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ امام قیم علیہ السلام، یہ اس وقت ہوگا جب امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف ظہور فرمائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، مجھے خوشی ہو رہی ہے کم از کم رعایت نے اپنے راعی کو پہچاننا شروع کر دیا ہے۔ جی بسم واجب اللہ۔ نہیں ہے بلکہ اوجب ہے، اپنے وقت کی امام کی معرفت کرنا واجب ہے۔ اگر جو اپنے وقت کی امام کی معرفت کیے بغیر مر گیا ماتا میتۃ جہلیہ، وہ زمانہ جہلیت میں مرا۔ باخدا ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے، ہم شیعہ، ہم مقدر کا سکندر ہیں، کائنات کی ہر چنی ہوئی نعمت پروردگار عالم نے ہمارے دامن میں ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قبلہ صاحب، سلامت رہو۔ مخلوق میں جو احسن و تکوین کا پیکر تھا، پیکر انسانیت وہ حصے میں آیا، اور دین کے لحاظ جو خیر الادیان تھا اسلام وہ نصیب ہوا، اور آیات کی صف میں وہ امام حصے میں آیا جو وہ امام جو صرف ہمارے لیے حجت نہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی حجت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائے عدیلہ شیخ توسی علیہ رحمہ کی مصباح سے لے کر محدث عباس قمی کے مفتی الجنان تک، سید ابن اس کی اقبال الاعمال سے لے کر کامل و زیارہ تک، تحفۃ العوام سے لے کر وظائف الابرار تک، ہر بڑی سے بڑی کتاب اور ہر چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کا محور اور اس دعا کا مرکز، اس دعا میں نقطہ نظر صرف اور صرف یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ذات ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ عظمت امام زمانہ صاحب العصر والزمان، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قبلہ۔ قبلہ صاحب، دعائے عدیلہ میں جو یہ دعا ہے الذی ببقائہ باقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورى وبجودہ ثابتت الارض والسماء وبہ یملا اللہ ارض قسطا وعدلا بعدما ظلما وجورا۔ وہ امام جس کی بقا کے سبب دنیا باقی ہے، وجودہ ثابتت الارض والسماء، اور جس کے وجود ذل وجود کے صدقے میں آسمان بے ستون پر قائم ہے اور زمین کو قرار ہے۔ وبجمنہ رزق الورى، اور جس کے صدقے میں، جس کے طفیل، میں جملہ بدل کر کہتا ہوں، جس کی جوتی کے صدقے میں زمین والوں کو رزق مل رہا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ صاحب، کیا بات۔ جس کی ذات پوش کے صدقے میں ایک آدھا علاقہ نہیں، ملک نہیں، زمین نہیں، ایک مخلوق نہیں، رزق الورى، پوری کائنات اس کی جوتوں کے صدقے میں کھا رہی ہے، کھا اس کے جوتوں کے صدقے میں رہی ہے۔ یہ اور بات ہے، کوئی نمک حلالی کرتے ہوئے جھکتا ہے، کوئی نمک حرامی کرتے ہوئے آگے سے بھونکتا ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے وَيَسْتَغْنُونَ النَّاسِ النور والشمس والقمر، لوگ سورج اور چاند کے نور سے بے نیاز ہو جائیں گے۔
یہ تو آپ علماء سے سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ مقتدی ہے اور سرکار عسکری کے فرزند امام مہدی پیش امام ہوں گے. تو یہ فقہی مسئلہ ہے، امام مقتدی سے افضل ہوتا ہے. تو اس مقتدی کے فضائل قرآن نے بیان ہیں. سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر. حضرت علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے پرندوں خلقتا ہوں بوبریو اکمہا کو بنائی دیتا ہوں وہ اور میں ملک زندہ کرتا ہوں. یہ گھر میں چھڑکتے ہو اس کا مجھے علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ. میں اپنے بس جاگتے رہنا، میں اپنے اس بیان کو سمیٹ رہا ہوں. جو مقتدی ہے وہ خالق بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ محی بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے. خلق سے لے کر غیبت تک یہ جو ہے مقتدی کے فضائل ہے. جو عیسیٰ کا امام ہوگا نہ جان اس کے کتنے فضائل. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ قبلہ جزاک ماشاءاللہ قبلہ کی سلامت صحت رہیں و آپ لوگ. سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات. جب رسول تھوڑا سا ماشاء اللہ قبلہ آپ گھبرائیں نہیں، بس یہ سمجھیں کہ آپ کی آواز اس وقت نجف اشرف پہنچ رہی ہے. سلامت رہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج جمعرات ہے، ویسے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج مولا کے پاس جانے کے لیے. پھر انشاءاللہ سب لوگوں کا جا کر آپ کی نیابت میں زیارت کا سلام بھی انشاءاللہ ہم پیش کروں گے انشاءاللہ. جب رسول خدا معراج پر گئے کچھ نوروں کو دیکھا. جب رسول خدا معراج پر گئے تو نور دیکھے تو اللہ نے کہا یہ نور علی کا نور ہے، سبحان یہ اللہ فاطمۃ الزہرا کا نور ہے، یہ سبحان اللہ حسن کا نور ہے، یہ حسین اللہ کا نور ہے. اور ایک ایک کر کے نور دکھاتا رہا. ان سارے نوروں کے درمیان ایک نور تھا. پیغمبر اکرم نے پوچھا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا احمد یہ ہمارے آخری کا نور ہے، اور کہا احمد اس سے محبت کرو کیونکہ یہ ہمارے حلال کو حلال کرے گا اور ہمارے حرام کو حرام قرار دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ہی انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ موقع ملا تو اور زیادہ انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک ہی سوال جو لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ظہور، فرج شریف کی وجود پر قرآن مجید میں کوئی آیت، یہ جو میں 3-4 آیت پیش کیے جو امام علیہ السلام کی وجود پر دلالت کرتی ہیں. ایک سوال یہی علامہ طباطبائی صاحب و میزان جنہوں نے اپنی کتاب، یہ پیچھے میری میزان لگی ہوگی یقیناً، صاحب میزان کتاب جو ہے انہوں نے تالیف کی ہے 20 جلدوں میں. ان کے بارے میں بڑا معروف ہے کہ آغا صاحب جب یہ جس آیت کی تفسیر 2 صفحوں پر مشتمل لکھ لیتے تھے تو ان 2 صفحوں کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ لیتے تھے. فقط ان 2 صفحوں میں سے فقط ایک جملے کو لے کر اپنی تفسیر میں رکھ لیتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اب ماشاء یہ اللہ. جا کر فقط 20 جلدیں بنی تھی. اب تو ماشاءاللہ اور یہ علماء نے 100 کے قریب تفاسیر لکھ چکی ہے اور انشاءاللہ لکھنے والے ہیں. وہ اگر پوچھا
भाई आप हमें आयत मुहकम दलील पेश कीजिए। तो आगा ने फरमाया सूरह कद्र की ये आयत सबसे बड़ी दलील है इमाम पर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फीहा, कहा जब भी शब कदर आती है, जब भी शब कदर आती है, मलाइका और रूह नाज़िल होती है। जब भी शब कदर आती है, जब पैगंबर थे तो उन पर नाज़िल होते, उनके बाद हजरत अमीर पर नाज़िल होते, उनके बाद इमाम हसन पर नाज़िल होते, उनके बाद इमाम हुसैन पर नाज़िल होते। फिर आज भी कोई पैगंबर जैसा है जिस पर मलाइका और नूर नाज़िल हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आपके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ और दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम, ये जो मूजी मरज आई है, इस मूजी मरज से तमाम आलम इस्लाम को इससे निजात दे, खसूसन शियान अली को अपने हिफ्ज़ अमान में फरमाए। और मैं बेहद मशकूर हूँ कि मौलाना अबरार हुसैन नकवी और उनके सदर के और अंजमान गुलामान औलाद ज़हरा के सदर सबका मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मौका इनायत किया और मैं अपनी अफकार आप तक पहुँचाने में कामयाब रहा। इंशाअल्लाह अगर दोबारा मौका मिला तो इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। और आखिर में अगर के प्रोग्राम का इख्तिताम है तो मिलकर ये इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रज शरीफ की ताजील के लिए दुआ इमाम ज़माना करते हैं। बिस्मिल्लाह اللهم كل الحسائب في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوما وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج وما علينا إلا البلاغ. ماشاءاللہ قبلہ جزاک صلی علی محمد وآل اللہ محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم بہت مشکور ہیں علامہ سید حسن زیدی صاحب کے کہ انہوں نے آج ہمیں امام مہدی جل اللہ فرج شریف کے حوالے سے ہمیں سنایا. اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ خدا اس ادارے انجمن